السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو آپ کو چھوٹا سا عمل بتانے لگا ہوں، جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے نہیں جاتا، جب پڑھتا ہے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، یا اسکول کا نام لیتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے، ضد کرتا ہے، پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، پڑھائی کے لیے اس کا ذہن تیار ہی نہیں ہوتا، پڑھائی کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھائی کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کا آپ نے چھوٹا سا عمل کرنا ہے، آپ کا بچہ جو یاد کرے گا وہ یاد بھی رہے گا، اور جو پڑھائی کے معاملے میں وہ اسکول جانے سے، مدرسہ جانے میں سے وہ گھبراتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ ضد کرتا ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور اپنی روٹین میں وہ شوق سے مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر جانا شروع کر دے گا، اور جو سبق کو وہ یاد کرے گا وہ سبق اس کو یاد بھی رہا کرے گا۔ اور پیپر جو بچے دیتے ہیں، بچے اکثر سوال تیار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کویسچن پیپر پکڑتے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ایک بہت ہی بہترین حل بتانا ہے، وہ آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کچھ مسٹیکس ہوں گی تو وہ ایگزامینر جو ہے وہ ان کو جج نہیں کر سکے گا، اور آپ کے نمبر جو ہیں امتحان کے اندر وہ بہت اچھے آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس پانی یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی بھی چیز جو بچہ آپ کا خوشی سے کھاتا ہے، رغبت سے کھاتا ہے، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ سورہ علم نشرح 30ویں پارے کے اندر ہے، چھوٹی سی صورت ہے، یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر ایک دفعہ دروشی پڑھنا ہے آپ نے، اور اس پانی کے اوپر، اس کھانے والی چیز کے اوپر آپ نے دم کر کے رکھ لینا ہے۔ وہ جب بھی بچے کو آپ نے بھیجنا ہے تو بسم اللہ کر کے آپ نے اس کو تھوڑی سی وہ چیز کھلا دیا کرنی ہے، اور پانی بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو پلاتے رہنا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے دم کر لیا کرنا ہے، اور جتنی دفعہ بھی ہو سکے، یہ مدرسہ میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، عربی پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس نے ٹیوشن کے لیے جانا ہے، جس طرف بھی جانا ہے اس وقت آپ نے تھوڑی سی چیز اس کو کھلا کر بھیج دینا ہے۔ ایک تو اس کا ذہانت ٹھیک ہو جائے گی، ذہن اس کا تیز ہو جائے گا، چیزیں پڑھی ہوئی یاد رہنے لگیں گی، اور شوق سے وہ، رغبت سے وہ جانا شروع کر دے گا۔ ضد ہٹ درمی جو کرتا ہے اور روتا پیٹتا ہے، وہ ساری کی ساری چھوڑ کر شوق سے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ آپ نے، یہ میں آپ کو ریکارڈ کر کے بھی دے دیتا ہوں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو یہ میری ریکارڈنگ آپ نے لگا لینی ہے۔ آپ نے اسی طرح پانی رکھنا ہے، کھانے والی کوئی چیز قریب رکھ لیا کرنی ہے، یہ میری ریکارڈنگ لگا لیا کرنی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے بعد میں دم کر لیا کرنا ہے۔ وہ دم کر کے آپ نے اس بچے کو پلانا بھی ہے پانی کو، اور کھانے والی چیز آپ نے اس کو کھلانی بھی ہے۔ دوسرا جو ہے، جب کسی بھی بچے کا پیپر ہو تو اس وقت جب وہ آبجیکٹیو ٹائپ جو ہے، یعنی آبجیکٹیو پیپر جب اس کے ہاتھ میں آئے تو اس کے اوپر اس نے 786/92 لکھنا ہے، 786 786، نیچے آپ نے لکھنا ہے 92۔ یہ اردو میں لکھنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بھی کر دوں گا کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، اور یہ لکھتے ہوئے آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ جب آبجیکٹیو ہو تو آپ نے آبجیکٹیو کے اوپر لکھنا ہے 786/92، اور 7 لکھتے ہوئے پورا 7 لکھنا ہے، پینسل نہیں اٹھانی۔ پھر آپ نے 8 جب لکھنا ہے تو 8 لکھتے ہوئے آپ نے پینسل نہیں اٹھانی، 8 مکمل کرنا ہے۔ پھر 6 جب آپ نے لکھنا ہے، 6 جب آپ نے لکھنا ہے تو پھر آپ نے پینسل جب شروع کرنی ہے 6 لکھنے کے لیے تو آپ نے اٹھانی نہیں ہے، مکمل 6 کرنا ہے۔ پھر آپ نے وہ لکیر مارنی ہے، اس کے نیچے آپ نے 92 یعنی 92 لکھنا ہے، وہ بھی آپ نے اردو میں ہی لکھنا ہے۔ اور 9 جب لکھنا ہے آپ نے تو 9 کے اوپر جب آپ نے پینسل شروع کرنی ہے تو اٹھانی نہیں ہے، 9 مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ 2 جب لکھنا ہے تو 2 بھی آپ نے مکمل کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے پینسل اٹھانی نہیں ہے۔ اور جب آپ کے پاس سبجیکٹیو پیپر آئے، کویسچن پیپر آئے گا، تو آپ نے کویسچن پیپر کے اوپر نہیں لکھنا، آنسر شیٹ کے اوپر یہ لکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آبجیکٹیو جو ہوگا وہ آپ نے آبجیکٹیو کے اوپر لکھنا ہے، چونکہ آبجیکٹیو جو ہے آپ نے ادھر ہی وہ سالو کرنی ہے، حل کرنی ہے، اور سبجیکٹیو جب آپ کے آگے آئے گا تو پھر آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر یہ لکھنا ہے 786/92، 786 اردو میں، 92 اردو میں لکھنا ہے۔ اسی ترتیب سے 7 لکھتے وقت پینسل
नहीं उठानी, 8 लिखते वक्त पेंसिल नहीं उठानी, 6 लिखते वक्त पेंसिल नहीं उठानी और 92 लिखते वक्त आपने पेंसिल नहीं उठानी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब मैं दम आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, जिनको खुद नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, तो ये मेरा दम आप सुन लें और उसको दम करके खिलाना शुरू कर दें। आप इंशाल्लाह दुआएं देंगे, आपका बच्चा बहुत ही अपॉर्चुनिटी पर पहुँचेगा और बहुत ही तालीम हासिल करेगा। उसको तालीम के मामले में कोई मसला पेश नहीं आएगा, ना उसकी जहानत आड़े आएगी, ना कोई नजर बाद उसके ऊपर असरअंदाज होगी, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से, इस कलाम की ताकत से वो आपका बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.